أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بڑی محبت سے درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر. اللہ تعالی خود پاک ہے. اس نے ہم گناہگاروں کو پاک کرنے کے لیے اپنا
پاک نبی بھیجا اور اس پر اپنا پاک کلام نازل فرمایا۔ وہ خود بھی پاک ہے، اس کا کلام وہ بھی پاک ہے، اور کلام لانے والی شخصیت وہ بھی پاک ہے۔ اور اللہ نے ان کو بھیجا کیوں؟ کہ ہمیں بھی پاک کر دیا جائے۔ اب برائی جو ہے، برائی اس کے دو راستے ہیں، دو۔ ایک یہ زبان، دوسری شرمگاہ۔ تو اسلام نے، قرآن نے ہمیں جگہ جگہ تلقین کی ہے کہ زبان بھی پاک رکھو اور شرمگاہ کو بھی پاک رکھو۔ زبان سے ہم کام لیتے ہیں دو، ایک جو اندر ہے اس کو باہر نکالتے ہیں۔ اب جو میں بول رہا ہوں یہ اپنی زبان کے ذریعے اس چیز میں سے کچھ باہر نکال رہا ہوں جو میرے اندر ہے، اور دوسرا کام زبان سے ہم کیا لیتے ہیں کہ باہر کی چیز کو اندر لے جاتے ہیں۔ کھانا کھاتے ہیں تو زبان کے ذریعے، پانی پیتے ہیں تو زبان کے ذریعے۔ اب پیچھے بیان ہوتا آ رہا ہے، ہوتا رہے گا، اور پلیت چیزوں کے قریب نہ جاؤ، پلیت چیزیں مت کھاؤ، یہ پلیت ہیں، بیان ہوتا رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ آج چھٹا پارہ شروع ہو رہا ہے، تو چھٹے پارے کی پہلی آیت ہے کہ اللہ تعالی زبان سے بری بات کا اعلان پسند نہیں کرتا، بری بات کا اظہار پسند نہیں کرتا اللہ تعالی۔ ہاں، ایک بندہ ہے جو اگر بری بات کا اعلان کر دے، اظہار کر دے، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ ویسے کسی کو بری بات منہ سے نکالنے کی اجازت نہیں، لیکن جو مظلوم ہو، جو مجبور ہو، اسے بری بات زبان سے نکال دینے کی اجازت ہے۔ جس طرح دیکھیے، ہمیں اجازت نہیں سور کھانے کی، ہمیں اجازت نہیں یہ بہتا ہوا خون پینے کی، ہمیں اجازت نہیں مردار کھانے کی، سوائے دو چیزوں کے، مچھلی اور ٹڈی۔ اچھا، مردار کھانے کی اجازت نہیں، وہ جانور جسے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اس کو بھی کھانے کی اجازت نہیں۔ ہاں، ایک آدمی کو اجازت ہے، وہ کون ہے؟ مجبور، جو بھوک سے مر رہا ہے اور اسے کوئی اور چیز میسر ہی نہیں ہے،
تو اس کو اجازت ہے کہ وہ اتنا سور کھا سکتا ہے، اتنا مردار کھا سکتا ہے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے۔ اسی طرح زبان سے گندی بات، بری بات نکالنے کی اجازت نہیں، لیکن اگر کوئی مجبور ہو جائے جس پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے جائیں تو اس کو یہ بری بات منہ سے نکالنے کی اجازت ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ سب سے بری بات کیا ہے؟ سب سے زیادہ گھنونی بات کیا ہے کہ بندہ یہ کہے میں اللہ کو ایک نہیں مانتا، میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مانتا۔ یہ سب سے بری بات ہے، سب سے بری بات۔ لیکن اگر کسی کو مجبور کر دیا جائے، کسی کو اتنا مجبور کر دیا جائے کہ تمہیں مار دیا جائے گا، تمہاری ہڈیاں توڑ دی جائیں گی، تو اگر دل میں ایمان ہو تو جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہنا جائز ہے۔ میں نہیں مانتا نبی پاک علیہ السلام کو، میں اللہ کو نہیں مانتا۔ 3 صحابی تھے، 3، ایک عورت، 2 مرد، بیٹا، باپ اور ماں۔ حضرت سمیہ، حضرت یاسر اور حضرت عمار بن یاسر۔ ابو جہل نے پکڑ لیا، کہو اللہ ایک نہیں، محمد اللہ کے نبی نہیں، کہو نہیں تو تمہیں مارتا ہوں۔ مارا اس نے، بہت زیادہ مارا۔ حضرت سمیہ کو اس نے نیزہ مارنے سے پہلے کہا، سمیہ میں تجھے قتل کر دوں گا، قتل کر دوں گا، بات مان میری کہہ۔ انہوں نے کہا نہیں، محمد محمد ہی کہتی رہیں۔ اس نے پھر حضرت سمیہ کو نیزہ مارا انتہائی شرمناک جگہ پر، وہ شہید ہو گئی، محمد محمد کہتی رہی۔ ان کے شوہر حضرت یاسر، ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، شاید وہ یہی کہہ رہی تھیں، جد نام مبارک اتنا لیون تھی کیوں ڈریے، جد نام مبارک اتنا
لہون تھی کیوں ڈریے نام مبارک لیندے رہیے جو بیتے سو جریے. مشن بنا لو اس کو، مشن بنا لو. جد نام مبارک اتنا لیون تھی کیوں ڈریے نام مبارک لیندے رہیے جو بیتے سو جریے. سرکار تشریف لائے فرمائی اصبروا یا آل یاسر، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو. حضرت یاسر بھی شہید ہو گئے. اب باقی رہ گیا بیٹا. ایک دن پھر انہوں نے بیٹے کو پکڑ لیا. کیا وگرنہ تمہیں مارتے ہیں. ان کی آنکھوں کے سامنے تھا کہ یہ سلوک کریں گے، چھوڑیں گے نہیں. انہوں نے زبان سے کہہ دیا کہ میں ان کو نبی نہیں مانتا، یہ بھی خدا ہیں. جان بچانے کے لیے کہہ دیا. سرکار کے پاس آئے تو روئے جا رہے تھے، روئے جا رہے تھے. یا رسول اللہ میں تو بے ایمان ہو گیا. آقا میرا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا، میں یہ کلمہ کفر کہہ چکا ہوں. تو اس پر وہ آیت نازل ہوئی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جسے مجبور کر دیا گیا ہو لیکن دل کے اندر اللہ موجود ہو، رسول موجود ہو، تو پھر اسے معذور سمجھا جائے گا، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا. یہی مطلب ہے اسی آیت کا کہ اللہ تعالیٰ بری بات کے اعلان کو پسند نہیں کرتا، مگر جو مظلوم ہو. مظلوم اگر بری بات کا اعلان کر دے گا تو اللہ اس پر گرفت نہیں کرے گا. اسی طرح آپ حضرات کے دل میں وسوسے آتے ہوں گے. جب وسوسے آئیں، بیٹھ جاؤ بیٹے بیٹھ جاؤ. جب وسوسے آئیں زبان پر مت لاؤ، مت لاؤ زبان پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان بری باتوں کو زبان سے کہنا پسند نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا. امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، آپ ایک دن نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے آقا ایسے ایسے وسوسے دل میں آتے ہیں کہ اگر ان کو زبان پر لایا جائے تو زبان جل جائے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ تو عین ایمان ہے، عین ایمان، عین ایمان ہے. اچھا جب وسوسہ زیادہ تنگ کرے نا تو اس کا علاج بھی ہے. بندہ کہہ دے آمنت باللہ ورسولہ، میں اللہ پر ایمان لایا، اس کے رسول پر ایمان لایا صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہ کہہ دے معاملہ ختم. وسوسہ جو ہے اس پر گرفت نہیں ہوگی. اچھا میں آج کل نا بہت بھول جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. مجھے نہیں یاد کہ میں نے کس کتاب میں پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا. ہمارے حضرت صاحب ایک بات بیان کیا کرتے تھے، وہ مجھے یاد ہے.
ایک یہودی آیا، اس نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا، کیا آپ لوگوں کو نماز کے اندر وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں؟ فرمایا آتے ہیں۔ یہودی کہنے لگا، جب ہم عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو ہمیں تو وسوسے نہیں آتے، اس لیے ہمارا دین آپ کے دین سے بہتر ہے۔ فرمایا یوں کرو، وہ میرا ابو بکر بیٹھا ہے، جاؤ یہ بات اس سے جا کے پوچھو۔ وہ آ گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس اور آن کر یہی سوال کیا، ابو بکر کیا تمہیں نماز کے اندر خیالات وسوسے آتے ہیں؟ فرمایا آتے ہیں۔ کہنے لگا ہمیں تو نہیں آتے۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہمارا دین، ہمارا مذہب تمہارے مذہب سے بہتر ہے۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا ایک بات بتاؤ، دو کمرے ہوں، ایک بالکل خالی اور دوسرا مال و دولت سے بھرا ہوا، اب چور کس کمرے میں آئے گا؟ خالی کمرے میں یا مال والے کمرے میں؟ اس نے کہا جی خالی کمرے میں اس نے کیا لینے جانا ہے، وہ بھرے ہوئے کمرے میں جائے گا نا جس کے اندر مال ہے۔ فرمایا بس یہی سمجھو، یہ جو دل ہے نا، ایک گھر ہے، ایک کمرہ ہے، ایک کمرہ تمہارا ہے، ایک کمرہ ہمارا ہے، اور ایمان ہے دولت۔ تمہارے کمرے کے اندر دولت کوئی نہیں، ہمارے کمرے کے اندر دولت ہے ایمان والی۔ تو شیطان نے تمہارے کمرے میں کیا لینے آنا ہے، وہ ادھر ہی آئے گا نا۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ تو مظلوم کو اجازت ہے کہ اپنی زبان سے وہ برا لفظ کہہ سکتا ہے، بری بات کہہ سکتا ہے۔ اچھا، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کو زبان سے برا لفظ ادا کرنا پسند نہیں، تو کون سا لفظ پسند ہے؟ بولو، جو اچھا ہے۔ برا پسند نہیں تو کون سا پسند ہے؟ اچھا، اچھا لفظ پسند ہے۔ اور یہ اچھا لفظ کیا ہے؟ اس کا ذکر ہو، اس کے محبوب کا ذکر ہو۔ اللہ کو یہ سب سے زیادہ پسند ہے، اس کا ذکر ہو، اس کے محبوب کا ذکر ہو۔ دیکھو بار بار فرماتا ہے نا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کتنا بڑا انعام ہے، تم اپنے منہ سے سب سے اچھا لفظ نکالو، اللہ، اللہ کہو تو وہ تمہیں یاد کرے گا، تمہیں یاد کرے گا۔ کتاب تو حدیث کی نہیں ہے، غالباً شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ ایک تھا بت کو پوجا کرنے والا، بت کا پجاری۔ وہ پجاری اپنے بت کے سامنے کہہ رہا تھا، یا صنمی یا صنمی یا صنمی یا صنمی، اوے میرے بتا، آتا روز پوچھتا کہتا چلا جاتا ہے۔ ایک دن غلطی سے اس کے منہ سے نکل گیا، یا صنمی یا صمدی۔ صنم کہتے ہیں بت کو، اور صمد کہتے ہیں اللہ بے نیاز کو۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، بے نیاز کو۔ اب غلطی سے اس کے منہ سے نکلا ہے یا صمدی، غیب سے آواز آئی لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، یا اللہ اس نے تو تجھے پکارا ہی نہیں،
اس کے دل میں تو بت تھا، غلطی سے اس کی زبان سے تیرا نام نکل گیا۔ یا اللہ تو نے جواب ارشاد فرمایا، کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اتنے برس یہ بت کو پکارتا رہا، بت نے جواب نہیں دیا۔ اگر آج اس نے غلطی سے مجھے پکار لیا، اگر میں بھی جواب نہ دیتا تو مل فرق بین الصنم والصمد، تو بت اور اللہ کے درمیان کیا فرق رہتا، کیا فرق رہتا۔ اس لیے اچھی بات منہ سے نکالو، اللہ اللہ کرتے رہو۔ اللہ اللہ کر دیا جیواں وچ اللہ مر جاواں، جان جان روح جسے وچ ہووے، تے مولا تیرا ہی اسم پکاواں۔ اللہ 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 اللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ اللہ کو اپنا ذکر پسند ہے، اور اللہ کو یہ بھی بات بڑی پسند ہے کہ اس کے محبوب کا بھی ذکر کیا جائے، بہت پسند ہے یہ بات۔ دیکھو نا، عام طور پر آیت سنتے رہتے ہو، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی نبی پاک علیہ السلام پر صلات بھیجتے ہیں۔ تو ایمان والو تم کیا کیا کرو؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایمان والو تم بھی ان پر درود پڑھا کرو اور سلام ضرور پڑھا کرو۔ درود کے ساتھ ضرور کا لفظ نہیں آیا، سلام کے ساتھ ضرور کا لفظ ہے، سلموا تسلیما، کیونکہ اللہ کو پتا تھا درود تو سارے ہی پڑھ لیں گے، سلام کوئی کوئی پڑھے گا۔ اب دیکھ لو سلام کون پڑھتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان غریبوں کے حصے میں لکھا ہے، ان کے لکھے، ان سے پوچھو نا کہو سلام تو شروع ہو جائیں گے، یا نبی سلام کا، یا رسول سلام کا، یا حبیب کا، صلوات اللہ علیہ کا، صلوات اللہ، اور شروع کر دو، پھر شروع ہو جائیں گے، مصطفیٰ جانے پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں لاکھوں سلام، شمع بز میں اور جن کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، جن کے ماتھے
ارے جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لا سلام مصطفیٰ جان رحمت۔ اب میرے سامنے کھلا ہے 9واں پارہ، سورۃ اعراف، آیت نمبر 156۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، یا اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہمارے لیے لکھ دے۔ اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ، بے شک یا اللہ ہم نے تیری طرف رجوع کیا ہے، تیری بارگاہ میں توبہ کی ہے۔ فرمایا ہاں، قالا فرمایا ہاں، عذابی اصیب بہ من اشاء، میں جسے چاہوں گا نا اپنا عذاب دوں گا۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے، ہر چیز پر میری رحمت حاوی ہے۔ اے موسیٰ، جو تو نے درخواست کی ہے نا کہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں لکھ دے، یہ پتہ ہے میں کن لوگوں کو دوں گا؟ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں ان لوگوں کو دوں گا، ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا لفظ خاص طور پر اس لیے بیان کیا گیا کہ یہودی مولوی، یہودی لوگ یہ خرچ کرنے سے بڑا ڈرتے تھے، کنجوس مکھی چوس۔ فرمایا نہیں، میں یہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ان کے لیے لکھوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ، یہ وہ لوگ ہیں جو مرید ہوں گے، اتباع کریں گے، پیروی کریں گے رسول کی، اس رسول کی جو شان والا نبی ہے اور ہے بھی امی۔ امی کا مطلب کیا ہے؟ اچھا، مکہ کو ام القریٰ کہتے ہیں، ام القریٰ بستیوں کی ماں۔ آپ نقشہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، یہ مکہ مکرمہ خانہ کعبہ بالکل پوری دنیا کے سینٹر میں ہے، سینٹر میں ہے، اس لیے اسے ام القریٰ کہتے ہیں۔ چونکہ سرکار مکہ کے رہنے والے تھے اس لیے امی، مکے والے، یا دوسرا معنی کہتے ہیں ماں کو۔ جس طرح پیدا ہونے والا بچہ بطن مادر سے باہر آتے ہی وہ کسی استاد سے پڑھا نہیں ہوتا، پڑھے گا تو بعد میں پڑھے گا نا، اس وقت وہ کسی استاد سے پڑھا نہیں ہوتا، تو سرکار بھی امی ہیں۔
دنیا میں کسی استاد سے ایک لفظ میرے مصطفیٰ نے نہیں پڑھا، آپ نے لکھائی کسی سے نہیں سیکھی، لکھا ہوا کیا ہے یہ آپ نے کسی سے نہیں سیکھا، لیکن دنیا جہان کی غیب کی باتیں بتاتے رہتے ہیں، یہ ان کی نبوت کی شان نہیں تو اور کیا ہے۔ اچھا، میں یہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں کن کے لیے لکھوں گا؟ یہ جو رسول، جو شان والا نبی ہے، جو امی ہے، اس کی اتباع کریں گے۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ وہ ہے جس کی شانیں، جس کی تعریفیں لکھی ہوئی پاتے ہیں لوگ تورات میں بھی، انجیل میں بھی۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ نیکی کا حکم کرتا ہے اور برائیوں سے روکے گا۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور یہ محبوب دنیا میں آ کر نہ پاکیزہ چیزوں کو حلال کرے گا اور پلیت چیزوں کو حرام فرمائے گا۔ یہ اتھارٹی ہے میرے نبی کریم علیہ۔ بعض مولوی صاحبان کہتے ہیں نبی کی اتھارٹی کوئی نہیں حلال حرام کرنے کی، یہ اتھارٹی صرف اللہ کے پاس ہے۔ نہیں، اصل اللہ کے پاس ہے، لیکن اللہ کسی کو اتھارٹی دیتا بھی تو ہے نا۔ یہ دیکھو صاف لفظ ہے قرآن کے، یہ محبوب پیارا پاکیزہ چیزوں کو حلال فرمائے گا اور پلیت چیزوں کو حرام فرمائے گا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور یہ محبوب پیارا لوگوں کی کمروں پر، پشتوں پر جو بوجھ پڑا ہوا ہے نا، اس کو بھی ہٹا دے گا۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جن زنجیروں نے ان کو جکڑ رکھا ہے نا، ان زنجیروں کو توڑ دے گا۔ کون سے بوجھ ہٹائے سرکار نے؟ کون سی زنجیریں توڑی سرکار نے؟ پہلے حکم کیا تھا کپڑے پر پیشاب لگ جائے، اب اس کو کاٹنا پڑے گا، بھئی کاٹو اس کپڑے کو، دھونے سے پاک نہیں ہوگا۔ اب یہ بوجھ ہی تھا نا، یہ زنجیر ہی تھے نا جس میں جکڑے ہوئے تھے، تو مصطفیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ بوجھ سارے دور کر دیے۔ مال غنیمت میں سے ایک ذرہ نہیں کھا سکتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت حلال کر دیا، زنجیریں توڑی نا میرے لجپال آقا نے۔ اچھا، یہ تو مصطفیٰ کی شانیں ہیں۔ اب یہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ملیں گی کسے؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو اس رسول پر ایمان لائیں گے۔ صرف ایمان لانا کافی نہیں، بلکہ وَعَزَّرُوهُ، اور اس محبوب پیارے کا ادب کریں گے، محبوب کی تعظیم کریں گے۔ جب ایمان لے آئے تو یار بات ختم نہیں۔ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ جو کہیں وہ کرتے جاؤ، بس۔ ایمان لانے کا تو یہ مطلب ہے نا، جو فرمائیں وہ کرتے جاؤ۔ صرف ایمان پر یہ دولت نہیں ملے گی، دولت کس پر ملے گی؟ ایمان کے بعد تعظیم مصطفیٰ بھی ہو، تعظیم مصطفیٰ بھی ہو۔ پورے پاکستان کا آپ چکر لگا کر دیکھ لیں، جو اہل سنت کہلوانے والے ہیں نا، 3 گروپ، ان میں سب سے زیادہ مصطفیٰ علیہ السلام کی تعظیم کا اظہار کون کرتا ہے؟ یہ اہل سنت و جماعت کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا کی ہے۔ ان کے حصے میں آیا ہے کہ گج وج کے کہتے ہیں تعظیم جس نے کی ہے محمد کے،
کی تعظیم جس نے کی ہے. دیکھو تعظیم کا اظہار جو کرے گا نا اس کو یہ انعام ملے گا. تو اب اظہار کرنے میں اگر تمہیں گھاٹا نظر آتا ہے تو چپ رہو، اگر فائدہ نظر آتا ہے تو سب گج وج کے اعلان کرو. تعظیم جس نے کی ہے، تعظیم جس نے کی ہے، محمد کے نام کی. تعظیم جس نے کی ہے، کی تعظیم جس نے کی ہے. اے پورے دل سے کہو تعظیم جس نے کی ہے، محمد کے نام کی. اللہ نے اس پہ آتش عام کی، اللہ نے اس پہ آتش. اچھا، یہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں کسے ملیں گی؟ جو ان پر ایمان لائے گا اور ان کا ادب کرے گا. وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد بھی کرے گا، ان کے دین کی مدد بھی کرے گا. دین کے لیے جس طرح ہو سکتا ہے بندے کے بس میں وہ اس دین کی مدد کرے گا. جو دین کا مددگار ہوگا اسے دنیا کی بھلائیاں بھی ملیں گی، آخرت کی بھلائیاں بھی ملیں گی. ایک آدمی ہے، اللہ نے اس کو قرآن کا فہم دیا ہے. وہ دین کا مددگار کیسے بنے گا؟ کہ وہ لوگوں کو آگے پیغام سنائے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، آگے تقریر کرے. ایک آدمی سمجھ رہا ہے میرے پاس اتنی پاور ہے، میں حکومت پہ ہوں، میں حکمران ہوں، اس کے پاس پاور ہے. وہ دین کی مدد کیسے کرے گا؟ کہ دین کو نافذ کرے گا، دین کو نافذ کرے گا. اور جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ دین کے کاموں کے لیے اپنا مال خرچ کرے گا. مال، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کسی پر رشک حسد جائز نہیں، الا اثنین، مگر دو آدمیوں کے بارے میں حسد کر سکتے ہو. وہ کون ہے؟ ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے دین کا علم دیا ہے اور وہ خوب دین بیان کرتا ہے. تم حسد کہہ سکتے ہو یا اللہ مینوں بھی دے، یا اللہ مینوں بھی دے، رشک کر سکتے ہو اس پر. دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور وہ لوگ جو اس نور کی اتباع کرتے ہیں جو نور اس محبوب کے ساتھ اترا. وہ نور کون سا ہے جو ساتھ اترا؟ یہ جو اس کی اتباع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں. اب پھر پڑھو چھٹا پارہ جو آج کے خطبہ جمعہ کا مضمون ہے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اے اللہ بری بات منہ سے نکالنے کو پسند نہیں کرتا. ہاں اگر مظلوم بری بات منہ سے نکالے تو اللہ اسے معاف فرما دے گا، اور اللہ اچھی بات منہ سے نکالنے کو بڑا ہی پسند کرتا ہے. اللہ کس بات کو پسند کرتا ہے؟ اس کا نام لیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اس کے محبوب کا ذکر کیا جائے، اور محبوب جو دین لے کر آیا اس دین کو آگے پھیلایا جائے. سنتیں ادا فرمانی.